بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 6 سورہ الشعراء آیات 18 اور 19۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضی کا جواب دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو عرضی پیش کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا تھا کلا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، بلکہ آپ لوگ جائیں دونوں اور فرعون کے دربار میں اسے توحید کا پیغام بھی دیں اور بنی اسرائیل کی آزادی کی بات بھی کریں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں گئے اور من وعن وہی بات اس دربار میں کہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا تھا۔ اب جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 12-13 سال کے بعد دیکھا، 12-13 سال پہلے وہ اسی دربار میں رہتے تھے اور پھر اس دربار سے آپ چلے گئے، ایک واقعہ پیش آیا، تو 12-13 سال کے بعد جب واپس پلٹے تو اسے بہت ساری چیزیں یاد آ گئیں، اور اس نے کون سی زبان اور کس انداز سے ان سے کلام کیا، گفتگو کی، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرعون اب گویا ہوا، فرعون اب بات کر رہا ہے۔ قالا، فرعون نے کہا، الم نربک، کیا ہم نے تجھے پالا نہ تھا؟ کم ظرف لوگ احسان جتلاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا احسان نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدمان ناز کا احسان تھا کہ انہوں نے فرعون کے دربار کو رونق بخشی تھی۔ فرعون کا کوئی اس میں کمال نہیں تھا، رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، زندگی اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن چونکہ ایک طرح کا دنیاوی اعتبار سے وہ سمجھتا تھا کہ میں نے انہیں پالا ہے، تو اس نے پہلی بات ہی احسان جتلا کر کی کہ ہم نے تجھے پالا نہیں تھا۔ سوال دیکھیں ذرا، حالانکہ جو اعلیٰ ظرف کا بندہ ہوتا ہے، بڑے ظرف کا بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی احسان، اپنے کیے ہوئے احسان کو جتلائے گا نہیں، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ میں نے دوسرے پہ جو احسان کیا یہ میں چھپا لوں، یہ کوئی بات اس طرف کوئی موضوع نہ جائے۔ اس سے انسان کا قدر بھی بڑھتا ہے، بڑا بھی لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن کمی انسان اور کمزور انسان اور کم عقل انسان اور کم ظرف انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا احسان جتلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف خدا قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائے گا، اور ان کو سخت دردناک عذاب بھی دے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عاجزی سے عرض کرتے ہیں، وہ لوگ نامراد اور ناکام ہوئے۔ پھر آپ تھوڑا سا اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جھک کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ جو ٹخنوں پر شلوار کو لٹکاتا ہے، ٹخنوں پر شلوار کو لٹکاتا ہے۔ دوسرا وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہے، دوسرا وہ جو احسان کر کے، تیسرا وہ جو شراب پیتا ہے، تیسرا وہ جو شراب پیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام کی جو اصلاح ہے وہ ان الفاظ پر مبنی ہے کہ وہ جو شرک کرتا ہے، اور ایک لفظ یہ بھی ہے درمیان میں، وہ جو والدین کا نافرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت بھی
قیامت کے دن نہیں فرمائے۔ اس کا مطلب ہے تکبر سے پاک لوگ، احسان نہ جتلانے والے لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ ان سے بات بھی کرے گا، اللہ ان سے کلام بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، قال فرعون نے کہا الم نربک، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا، فینا اپنے یہاں رکھ کر، ولیدن بچہ بنا کر، ولبثت اور بسر کیے تو نے، فینا ہمارے پاس، من عمریک اپنی عمر کے، سنین کئی سال۔ وہ بھائی اس کی مجبوری تھی، اس نے اولاد نہیں تھی تو اپنا بچہ بنا لیا تھا اس نے۔ اچھا، پھر اسے بات یاد آ گئی نا اپنے پولیس والے کے مارنے کی، وہ جو مر گیا تھا۔ وفعلت اور تو نے ارتکاب کیا، فعلت کا پس اپنے فعل کا، التی فعلت وہ جس کا تو نے ارتکاب کیا، وانت من الکافرین اور تو بڑا احسان فراموش ہے۔ تو کیا ہے بھئی؟ کافر کا مطلب صرف منکر نہیں ہوتا خدا کا، آپ سنتے رہتے ہیں وہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تکفرون ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو، واشکروا لی میرا شکر کرو، ولا تکفرون کیا نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس کا معنی ناشکری، آج آپ وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تجھے پالا اور تو نے میرا بندہ بھی مار دیا، اور اوپر سے روب و دبدبہ ڈال رہے ہو، نبی بن کے آگے ہو، پیغمبر بن کے آگے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اب یہ اس کا رویہ ہے۔ اچھا، وہ جو پولیس والا مرا تھا نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا تھا، تو راز فاش اسی نے کیا جس کے اوپر احسان کیا، جس کے ساتھ نیکی کی اسی نے راز فاش کر دیا۔ ہم سورہ الانبیاء میں پڑھ آئے ہیں، لیکن چلو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے، قبطی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دشمن تھا، وہ بنی اسرائیل کا بندہ نہیں تھا، وہ فرعون کی جماعت کا بندہ تھا، اور بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب دونوں لڑ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو اصلاحاً چھڑانا چاہا، لڑائی ختم کرانا چاہی، تو پولیس والا تھوڑی سی بدماشی کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ اور وہیں پہ مر گیا۔ اب وہیں پہ کسی جگہ اس کی قبر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ جو دوسرا بندہ تھا نا وہ بھاگ گیا، اس نے کہا یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، بھاگ گیا۔ ایک دن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے تو وہی بندہ جسے قبطی مار رہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ آپ آئے، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب وہاں پہ کچھ پولیس والے بھی چوک میں کھڑے تھے۔ اب اس نے جناب اس نے کہا کہ یہ نہ اس نو ماریا، مر گیا سی تے کہ مینوں مکا نہ مارن، میں ہی نہ مر جاؤں۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری قوم کے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے میری سائیڈ لی تھی، یہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، اور اقتدار کے باوجود، زور کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود اس پولیس والے کو انہوں نے کہا بھی ہے کہ تو غلط ہے، اور پھر مارا بھی ہے مکہ، اسے بہادری کی ہے انہوں نے اپریشیٹ کرنے کے بجائے۔ اس نے ان پولیس والوں کو کہا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، وہ جو قتل ہوا ہے زمین میں فلاں جگہ دفن ہوا ہے، انہوں نے مارا تھا، یہ جو بندے آ رہے ہیں، اور خود بھاگ گیا۔ اب وہ لگے ان کے پیچھے، تو پھر ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہ کل آگے آئے گا۔ وہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اللہ پاک خود ڈیزائن کرتا ہے ایسی چیزیں، ایسے واقعات، کہ وہ اس کی باتیں، اس کے واقعات، اس کی قدرت کے نظارے حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ بہرحال وہ مدین چلے گئے ہیں جی، اور پھر جب واپس آئے تو آپ جانتے ہیں کہ راستے میں کوئی طور پر اللہ پاک نے انہیں اپنے کلام سے شرف یاب فرمایا، اور آپ کی جو بیوی تھی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو درد ذہ ہوا، اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر ہوا، پھر اللہ کا حکم ہوا، پھر یہ واپس آئے۔ 13 سال یا 12 سال یا کتنے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ بہرحال آج کے درس میں ہم نے پہلی بات تو یہ سیکھی ہے کہ اگر کسی پر احسان ہم کر لیں تو کبھی اس احسان کو جتلائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔